جن کی نعتیں بچپن سے سن کے ہم لوگ جوان ہوئے بڑے ہوئے، جن کی خوبصورت آواز سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا تھا۔ مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے۔ عابد عباس صاحب آج جس قدر علیل ہیں، بیمار ہیں اور چلا تک نہیں جاتا، اس مشکل وقت میں بیوی ساتھ چھوڑ گئی، اپنے سگے بہن بھائی ساتھ چھوڑ گئے، کس مشکل سے یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ پی ٹی وی پہ نعتیں پڑھتے تھے، مختلف چینلز پہ آ کے نعتیں پڑھتے تھے، محفلیں پڑھتے تھے، اور تب لوگ آپ کے آگے پیچھے۔ اگر 10 پوسٹر لگے ہیں نا تو اس میں سے 9 میں میرا نام ہوتا تھا کہ اللہ میاں یا تو موت دے دے یا پھر مجھے کسی کا محتاج نہ کر۔ میں ایسا ہو گیا جیسے کوئی اللہ نہ کرے اچھوت والا بندہ۔ جن کی نعتیں بچپن سے سن کے ہم لوگ جوان ہوئے بڑے ہوئے، جن کی خوبصورت آواز سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا تھا۔ عابد عباس صاحب آج جس قدر علیل ہیں، بیمار ہیں اور چلا تک نہیں جاتا، اس مشکل وقت میں بیوی ساتھ چھوڑ گئی، اپنے سگے بہن بھائی ساتھ چھوڑ گئے، کس مشکل سے یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، ان سے چلا تک نہیں جاتا، کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے کیونکہ کوئی کھانا لا کے دینے والا نہیں ہوتا۔ فالج ہوا تھا۔ مزید بات کرتے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ سر کیا ہوا؟ یہ نا فالج ہوا تھا 3 سال ہو گئے تقریباً۔ تو جب سے یہ نا ایسے ہی ہے، بالکل چلا پھرا نہیں ہے۔ پہلے تو شروع میں جب ہوا تھا تو مجھے ہاسپٹل لے گئے میو میں، وہاں پہ 15 دن علاج ہوا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے واپس گھر آ گئے، پھر جنرل ہاسپٹل چلے گئے، وہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے۔ اس کے بعد بس پھر نہ دوائیاں نہ کچھ، ان کا یہ کریں تو ظاہر ہے اس کے لیے علاج کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو پیسوں کے بغیر تو علاج نہیں ہوتا نا۔ لیکن جو بھی ہو سکے کر لیا۔ بس یہ ہے کہ اب اللہ کا شکر ہے، اس سے کہا تھا کہ اللہ میاں یا تو موت دے دے یا پھر مجھے کسی کا محتاج نہ کر۔ آپ کو پتہ ہے زندگی دے، آپ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں۔ ماں باپ کے بعد ہے نا کوئی کچھ نہیں ہوتا، نہ بہن بھائی نہ دوست یار، کوئی بھی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ بس کوئی بہن بھائی نہیں ملتا؟ ملتی ساری ہیں لیکن وہ چیز نہیں ہے جو پہلے تھی۔ دوستوں میں وہ چیز نہیں ہے جو پہلے تھی۔ پہلے گھر سے لے کے جا رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں، مجھے بٹھا رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، بڑی عزت دیتی تھی۔ اب میں جاتا ہوں ایسے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں جیسے کچھ جانتے نہیں ہے۔ کبھی اسٹیج پہ بیٹھا کرتے تھے اور اب اسٹیج کے پاس بھی جانے نہیں دیتے۔ بڑا وہ یقین کرے اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ اب اس چیز کے بعد چلے تو جاؤ، لیکن وہ چیز نہیں ہوتی جو میرے شاگرد ہیں نا، بہت شاگرد ہیں، کوئی 15-20 شاگرد ہیں میرے، وہ میرے استاد ہیں، اب شاگرد نہیں رہے وہ۔ اب وہ آپ کے بھی استاد بن گئے، ہاں وہ میرے بھی استاد ہو گئے۔ بلانا پسند نہیں کرتے؟ بلانا پسند نہیں کرتے، بس بات ہی کسی کو دیکھ کے ہیلو ہائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ختم۔ میں ایسا ہو گیا جیسے کوئی اللہ نہ کرے اچھوت والا بندہ، سب جان چھڑاتے ہیں، چاہے اپنے گھر والے ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں صاف بات کر رہا ہوں، میرے اپنے رشتے داری کیوں نہ ہو، کئی ایسے ہیں کہ جو بلانا کیا کئی فنکشنوں میں بلانا بھی اب تو بنا کر دیا انہوں نے۔ اب تو کئی لوگ تو اپنے گھر بلانا بھی پسند نہیں کرتے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ جب آپ پی ٹی وی پہ نعتیں پڑھتے تھے، مختلف چینلز پہ آ کے نعتیں پڑھتے تھے، محفلیں پڑھتے تھے، اور تب لوگ آپ کے آگے پیچھے ٹائم مانگتے تھے، تب آپ کا وقت مانگتے تھے اور آپ کے پاس باقی جب ٹائم نہیں ہوتا تھا، آپ یقین کریں اگر 10 پوسٹر لگے ہیں نا تو اس میں سے 9 میں میرا نام ہوتا تھا، 9 پوسٹر میں میرا نام ہوتا تھا،
اور لوگ بڑے جیلس ہوئے تھے کئی لوگ تو کہ وہ بھی کہتے ہیں نام ہے کہ دنیا میں اس کا نام چل رہا ہے کہ پورے پاکستان میں میں نے ہر جگہ ہر شہر میں پڑھا ہے، اسلام آباد میں، پنڈی میں، کراچی میں، خانیوار، ملتان، لاہور، فیصل آباد، جگہ جگہ جہاں بھی میرے سے مجھے بلایا ہے، اور بے لوس میں گئے ہوں۔ ماں باپ ماں باپ اب نہیں ہے نا، وہ تو کہنا ماں باپ کے مرنے کے بعد ہی تو یہ حال ہو گیا، کوئی نہیں پوچھتا، چین والا اپنے نہیں، سگے بھائی بھی نہیں پوچھتے. نہ وہ بھی نہیں پوچھتے۔ ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بڑے اچھے تھے، وہ ماشاء اللہ سے ایک دن بھی نہیں جاتا تھا، تم آئے کیوں نہیں، آ جاؤ، میں چلے جاتا تھا، کھانا وانا کھا کے وہاں سے رات کو آ جاتے تھا، لیکن اب ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد تو بیوی بھی بیماری کی حالت میں سارا سامان لے کے بھاگ گئی. ہاں وہ سارا زیور، کپڑا، پیسہ، جو سلامی ملی وہ بھی، جو دکھائی ملی وہ بھی، سارا کچھ لے کے اب فرار ہو گئے۔ بس اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جان چرا دی ان لوگوں سے، نہیں تو وہ تو بڑے خطرناک لوگ تھے۔ اکیلے زندگی اب ایسے گزارنا، چلا جاتا نہیں، کھانے پینے کا پتہ ہی اب نہیں. تو یہ ہے کہ وہ اکیلے زندگی گزر رہی ہے، لیکن یہ اللہ میں ہی چلا رہا ہے، بس اس کے سوا تو ہمارا کوئی نہیں ہے نا، وہی خالق و مخلوق ہے بس۔ آپ سے تو چلا بھی نہیں جاتا، تو کھانے پینے کا انتظام کیسے کرتے ہیں؟ کھانے یا بھوکے بھی پینے رہتے ہیں؟ کا کبھی تو ایسا ہوتا ہے، واقعی آپ نے صحیح کہا ہے کہ مجھے کبھی کبھار تو میں کھاتے ہی نہیں ہوں، کسی کو ضائع بھی نہیں کرتا، بس میں بھوکے ہی بیٹھے رہتا ہوں، اور لیکن بھوک لگ بھی رہی ہوتی ہے پر کھانا دینے کے لیے کوئی نہیں ہوتا. کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہ یہاں پہ ہوں کہ یہ ساتھ والے بیچارے ایک ہیں، وہ بیچارے کو فون کر دیتا ہوں، یا وہ کچھ لا دیتے ہیں یا چائے بنا کے دے دیتے ہیں تو میں کر لیتا ہوں، نہیں تو کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی بندہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی ہیلپ کر دے، کوئی پوچھ لے دوائی ہے کہ نہیں ہے، کوئی کھایا ہے کہ نہیں کھایا، آج تم نے کہیں جانا ہے یا نہیں جانا۔ یعنی دنیا مطلب کی ہے صرف، ہاں جب آپ سے مطلب ہے آپ کے پیچھے پیچھے. صحیح بات ہے، وہ کہتے ہیں نا چڑھتے سورج کی پوجا کرنا، بس پہلے جب تھا تو بڑی لوگ پوچھتے تھے، اور اب کوئی نہیں ہے۔ اب آپ سے تلفظ بھی سیدہ نہیں ہو رہی، زبان پہ بھی نہیں وہ فالج نا ہوا. فالج ہوا تھا نا، وہ تو رائٹ سائڈ پہ سارا تھا، یہ اللہ کا شکر ہے کچھ کچھ ہلکا پھلکا سارے سے چلنا شروع ہو گیا۔ تکلیف تو ابھی بھی ہے، یہ ہاتھ میں نا، یہ جوائنٹ میں نا، یہاں پہ صحیح طرح اٹھتا نہیں ہے، اور ٹانگ تو بالکل ایسی یہ ڈیڈ رہا ہے، دیکھیے بڑی مشکل سے چلنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے بس اسی سارے چل رہا ہوں، اور تو وہی آواز پہ اٹیک ہو گیا۔ ہم آپ کی خوبصورت آواز جو پہلے سنتے تھے آج سننا چاہتے ہیں، آج کوشش کریں گے کچھ سنانے کی، ہمیں 2 اشعار. ایک میں نے کلام پڑھا تھا نعت کا، وہ A+ پہ لائف پروگرام چل رہا تھا رمضان میں، تو اس کا میں آپ کے سامنے ایک شعر سنا دیتا ہوں، اور کیا وہ یہ ہے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، نبی کا نام اگر لو تو اس کرینے سے، دعا یہاں سے چلے اور
اصل مدینے سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیال کو ماشاءاللہ. یہی وہ آواز تھی، یہی خوبصورت آواز تھی کہ جب یہ نعت شریف پڑھا کرتے تھے تو لوگ ان پر پیسوں کی برسات کر دیتے تھے. اور آج وہ وقت ہے کہ جب یہ بیماری کی حالت میں آئے ہیں تو ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. پرائے سے کیا گلہ کریں، اپنے ہی نہیں پوچھتے. کسی سے کیا گلہ کرنا ہے. بتا رہے تھے آف سکرین کے دکھ ہوتا ہے اکیلے ہی بیٹھ کے خود ہی سے بانٹ لیتے ہیں، خود ہی روتے رہتے ہیں. کبھی واقعی ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے میں خود ہی رو رہا ہوتا ہوں کہ کوئی چپ کروا میرے شاگرد بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں بیٹھا ہوا ایسا ہوتا ہوں جیسے مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. بس کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے ان سے سیکھا ہے. ہمارے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، چلو یہی کہتے ہیں حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے ذاتی. بالکل ایسا ہی ہے کہ جن سے سیکھا ہو ان کی قدر نہیں بھولنی چاہیے. اگر آج اس حالت میں ہے تو کبھی بھی کوئی بھی کسی حالت میں بھی جا سکتا ہے. تو لہٰذا ان لوگوں کی قدر کریں. یہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہے، ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. ان کو اس وقت میں تنہا نہ چھوڑیں. مریم نواز اگر آپ دیکھ رہی ہیں یا جو بھی متعلقہ ادارے دیکھ رہے ہیں یا میرے نعت خوان بہن بھائی دیکھ رہے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ ان کی تیمارداری کے لیے آئیں، ان کے پاس بیٹھے. ان کا خون ویسے ہی بھر جائے گا.